کیا آپ نے کبھی سوچا کہ انسان کا تکبر آخر اسے کس حد تک لے کے جا سکتا ہے؟ تاریخ میں ایسے بہت سے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے بے حد فتح کی اور بہت ہی زیادہ ظلم کیا اور سونے کے تختوں پر بیٹھے، لیکن ان سب میں ایک بادشاہ ایسا بھی تھا جس نے یہاں تک کا دعویٰ کر دیا کہ زمین پر بھی میں ہوں اور آسمان پر بھی میں ہی ہوں۔ طوفان نوح کے بعد بابل دنیا کا پہلا مرکزی شہر بنا۔ اس شہر کے لوگ بہت زیادہ مضبوط تھے، ان کے دماغ بہت تیز تھے اور اس شہر کی عمارتیں اتنی بلند تھی کہ آسمان سے باتیں کرتی تھی۔ 4 بادشاہ میں سے نمرود ایک بڑا بادشاہ تھا۔ یوں لوگ دنیا کے کونے کونے سے اس کے پاس آتے اور آ کر اس سے اناج مانگتے، لیکن شیطان نے اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیا تھا کہ جو بھی رزق بانٹتا ہے وہ یقیناً خدا ہے۔ کھانے کی وجہ سے اور نمرود کے ڈر کی وجہ سے لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے۔ اس نے اپنے علاقے کی گلیوں میں جگہ جگہ پر اپنے نام کے بت رکھے ہوئے تھے۔ اب ایسا لگتا تھا کہ اس گلیوں میں اس جگہ پہ کبھی بھی حق واپس نہیں آنے والا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نوجوان ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی قوم کے پاس واپس لوٹتے ہیں اور وہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں اور خود نمرود کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، ان بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو کہ نہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی تمہاری بات کو سن سکتے ہیں۔ تو یہ بات نمرود کے پاس پہنچی۔ کون ہے وہ نوجوان جو میرے خدا ہونے کا انکار کرتا ہے؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوتا ہے نمرود کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ تو نمرود ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ بتاؤ تو مجھے خدا کیوں نہیں مانتا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرا خدا اللہ ہے جو کہ زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود ہنس کر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے جاؤ اور 2 قیدیوں کو لے کے آؤ۔ سپاہی جاتے ہیں، 2 قیدیوں کو لے کے آتے ہیں تو ایک کو سزا ہوئی ہوتی ہے، دوسرے کو معافی ہوتی ہے۔ تو وہ سزا والے کو معاف کر دیتا ہے، جس کو معافی ہوتی ہے اس کو قتل کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں نے اسے موت دی اور اسے زندگی دی، میں ہی خدا ہوں۔ لیکن اس سب کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی دلیل دیتے ہیں کہ نمرود بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا خدا وہ ہے جو کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ اس سب کے بعد نمرود جو ہے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ قدرت پہ اس کا کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن اب نمرود غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے سپاہی سے کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دو۔ اب وہ آگ عام آگ نہیں ہوتی بلکہ بہت ہی بڑی آگ اور کسی انسان کا جانا ناممکن ہوتا ہے۔ تو نمرود اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس آگ میں پھینکوا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، وہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہتے ہیں، ان کا جسم اور ان کے کپڑے بالکل محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار بار دعوت دینے کے باوجود بھی جب وہ قوم ایمان نہیں لاتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منصوبہ بناتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قوم کے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور ان کا جو بڑا بت ہوتا ہے اس کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دیتے ہیں۔ جب وہ قوم واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے اور حیران ہوتی ہے، ان کا سارا شک حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جاتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی روکتے تھے کہ بتوں کی پوجا مت کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مجھے کیا پتا، جس کو تم خدا بولتے ہو اسی سے پوچھ لو۔ تو وہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ یہ پتلا کیسے بولے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب یہ تمہارا خدا خود کو نہیں بچا پایا، مطلب کہ تمہیں نہیں بتا پا رہا کہ کیا ہوا، تو یہ تمہیں ہی کیا بچائے گا، مطلب کہ تمہاری کیسے یہ خدا بن گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ سارا واقعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر اس قوم کو شعور آتا ہے۔ آپ کو یہ جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ملتی ہے کہ نمرود نے آسمان پر تیر چلایا اور نیچے جب تیر آیا تو اس پر خون لگا ہوا تھا، ایک یہ والا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے نمرود کو سمجھانے کے لیے 3 فرشتے بھیجے، یہ والا، اور تیسرا نمرود کے ناک میں مچھر گیا اور اس نے اپنی سزا کے طور پہ اپنے ہی سر پہ جوتے مروانا شروع کر دیے۔ یہ واقعہ قرآن اور حدیث میں تینوں کے تینوں ہی نہیں ملتے۔ ان کا کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ واقعہ ذکر نہیں ہوا، بلکہ کچھ تاریخی کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے جو کہ غیر معتبر ہے، اور نمرود کا کیا انجام ہوا تھا اس بارے میں بھی ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی، نہ ہی قرآن سے اور نہ ہی کسی قسم کی صحیح روایت یا صحیح حدیث سے۔